ضیاء صاحب آغاز کرتے ہیں. ہمارا جو موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد تو بنائی نہیں ہے. تخلیق کا مقصد ہے, انسان کو دنیا میں بھیجا گیا مقصد ہے. کیا اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ مطالبہ کہیں پر سامنے آتا ہے کہ دنیا کے معاملات کو ترک کر کے بس اللہ کی عبادت میں ہی بندہ ہر وقت لگا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے نبی بین کے ترک دنیا اور بالکل دنیا کے معاملات سے الگ تھلگ ہو کر انسان یہ سمجھے کہ میں روحانی ترقی کر رہا ہوں, میں دین کی منازل طے کر رہا ہوں, تو یہ اسلام کا بالکل نقطہ نظر نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام, میرے دین اسلام میں رہبانیت موجود ہے. اس کو رہبانیت کہتے ہیں کہ بندہ تارک الدنیا ہو جائے اور بالکل دنیا کے معاملات سے الگ تھلگ ہو کر جا کر کسی وادی میں گم ہو جائے, پہاڑوں پہ جا کر بیٹھ جائے, خلوت خانے میں بیٹھ جائے. تو اسلام میں اس کا بالکل تصور نہیں ہے. یاد رکھیں مسلمان کی دنیا داری بھی دین داری ہوتی ہے. اس جملے کو نوٹ کریں, ایک مسلمان کی دنیا داری وہ دین داری ہوتی ہے. یہاں دین اور دنیا کی تقسیم ہے ہی نہیں سرے سے. لیکن اس کا جو بیلنس ہے, جو وہ میں کہتا ہوں توازن برقرار رکھنا, توازن بھی چھوڑیں, اس میں الگ الگ دو تقسیم ہی نہیں ہے. یہاں دین اور دنیا الگ الگ ہے ہی نہیں. یہاں جس کو ہم دنیا کہتے ہیں نا وہ بھی دین ہے. علامہ صاحب اس طرح سے تو لوگ کہیں گے کہ ہم جو دنیا داری کر رہے ہیں جی ہم تو دین داری کر رہے ہیں. بالکل یہ دین داری کر رہے ہیں. میں بتاتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کے رزق کو, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو ماننا امتثال امر اللہ, یہ اللہ کی اطاعت ہے. اور اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی غلامی ہے. جب ہم رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو اللہ کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ایک دکان پر جب بندہ بیٹھتا ہے, یہ تو ایک اللہ والے کا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے, اس کا اور عام انسان کا فرق ہے. ایک عام انسان بھی دکان پر بیٹھتا ہے, ایک عام انسان بھی زراعت کرتا ہے, ایک عام انسان بھی تجارت کرتا ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک مومن باللہ, مومن بالرسول, وہ بھی زراعت کرتا ہے, وہ بھی تجارت کر رہا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے, وہ زراعت کر رہا ہے, وہ تجارت کر رہا ہے زندگی کی عادت سمجھ کر, اور یہ تجارت کر رہا ہے اللہ کی عبادت سمجھ کر. یہاں تجارت اللہ کی عبادت کا نام ہے, زراعت اللہ کی عبادت کا نام ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ما من مسلم یغرس غرسا, ایک مسلمان جب کوئی پودا لگاتا ہے نا, کوئی فصل لگاتا ہے, اور اس کی فصل میں سے, اس کے لگائے ہوئے پھلدار درخت میں سے کوئی آ کر چرند پرند بھی کھا جاتا ہے, اللہ اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے, اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اس کی تو باغبانی بھی دینداری ہے, اس کی تو زراعت, اس کا حال چلانا بھی دینداری ہے. اب دیکھیں کاروبار کرتا ہے نا بندہ تو پیسہ اس کے پاس آتا ہے. اسلام کی تو ساری عبادت اس کے تعلق ہی پیسے کے ساتھ, زکوٰۃ پیسے سے, صدقہ پیسے سے, قربانی پیسے سے, عمرہ حج پیسے سے, صلۃ الرحم, صلہ رحمی کرنا پیسے سے, اور والدین کی خدمت کرنا پیسے سے. یہ تو سارے ہر چیز کے لیے پیسہ چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ نے اس لیے کاروبار کرنے پر, تجارت کرنے پر, محنت کرنے پر زور دیا. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر ای الکسب اطیب, سب سے پاکیزہ رزق کون سا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے. اور پھر آپ نے مثال دی, آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدی, اللہ کے پیغمبر بھی تھے, وقت کے بادشاہ بھی تھے, لیکن حالت یہ تھی اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے وہ رزق کھایا کرتے تھے, وہ اپنے بچوں کو کھلایا کرتے تھے. تو رزق کمانا اور جس کو ہم دنیا داری کا نام دیتے ہیں نا, یہ دنیا داری مسلمان کی نہیں ہوتی. لیکن یہ بھی ہوا نا جب انسان اس میں غلطی کرتا نا, اب یہ بات غلطی کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ غلطی ہوتی ہے جب کل ان کان آباؤکم و بناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم, آگے فرمایا واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ دنیا کی چیزیں, یہ تجارت, یہ کاروبار, یہ تمہاری سوداگری, یہ تمہاری جائیداد پراپرٹی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ محبوب ہو جائیں, سپرلیٹو ڈگری ہے. محبت ان سے منع نہیں کی جا رہی کہ ان سے محبت نہ کریں, اپنی دکان سے محبت نہ کریں, اپنی فیکٹری سے محبت نہ کریں, اپنی زمین سے محبت نہ کریں, یہ منع نہیں کیا جا رہا. منع یہ کیا جا رہا ہے یہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونی چاہیے, اللہ اور رسول تمہیں زیادہ محبوب ہونے چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو, تو بندہ زکوٰۃ نہ دے تو کیا مطلب؟ اس نے دنیا کو مال زیادہ محبوب کر لیا, اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر دیا, اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے فرمایا حج بیت اللہ کر کے آؤ، اب پیسہ اس پہ خرچ ہوتا ہے، بندہ حج بیت اللہ نہ کرے تو مطلب کیا ہے؟ اس نے اللہ پاک کو پیچھے کر دیا، نبی پاک کو پیچھے کر دیا، یہ مطلب یہ منع ہے۔ الہاکم التکاثر، التکاثر منع ہے کہ انسان غافل ہو جائے۔ الہاکم کو مطلب تمہیں غافل کر دیا، بیگانہ کر دیا۔ التکاثر نے، تکاثر کیا ہے؟ اللہ نے نعمت دی ہے، قناعت نہیں ہے، نہیں اور آگے شاہ صاحب آپ نے بولا کہ جو بڑھنا۔ دنیا داری ہے یہ بھی دین داری ہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص سادگی میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ جو ہمارے نبی کرام گزرے ہیں یا جو انبیاء گزرے ہیں یا جو بڑے اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، اگر ان کی زندگی اگر آج کے زمانے میں تو ہم فالو کرنا بڑا ایک مشکل مرحلہ ہو جائے گا نا، کہ اللہ کے نبی کی آپ شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کچھ عطا نہیں کر سکتا، مطلب جنت کے دروازے جن کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن کے گھر میں فرشتے آ کے کام کر رہے ہیں، لیکن سادگی ایسی ہے کہ صرف کھجور سے ہی روزہ افطار کرنا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی جو حالت تھی یہ اجباری نہیں تھی، یہ اختیاری تھی۔ نبی کریم علیہ السلام تو ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ یہ جامع الترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، مسند کے حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا فرمایا کرتے اللہ نے آپ کو شہنشاہ بنایا تھا، شاہ عرب بنایا تھا، حرمین شریفین مکہ مدینہ کے آپ والی تھے، شاہ عرب تھے آپ، کپڑوں پر پیون لگے اور آپ اشارہ کرتے تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو سونے نہیں، بس اللہ خود فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایک دن پیشکش فرمائی، میرے محبوب اگر آپ پسند کریں میں مکہ کے سارے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دوں، تو میں نے کہا نہیں اللہ پاک مجھے ایک دن آپ بھوکا رکھا کریں، ایک دن مجھے کھانا کھلایا کریں، تاکہ جس دن میں کھاؤں میں شکر گزار بنوں، اور جس دن میں اس میں آپ کا ذکر کیا کروں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسئلہ تھا نا، ہمارے لیے اللہ نے نمونہ بنانا تھا۔ اور آقا علیہ السلام سے عائشہ نے فرمایا، حضرت عائشہ عرض کرتی کہ آپ کیوں یہ دعا مانگتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو شاہ عرب بنایا تو آپ کہتے ہیں میں مسکین۔ فرمایا مسکین جنت میں غنیوں سے، امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جو چھوڑ کے گئے تھے شاہ صاحب کی خدمت میں وہی رکھ دیتے ہیں کہ جو معاشرتی ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں جب اس کا پریشر ہوتا ہے تو بہت سارے کام ہم لوگوں کو کرنے پڑ جاتے ہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے، محض کہ کوئی کیا کہے گا، تو تب کیا جنگ کر لینی چاہیے کہ نہیں میرا اللہ کیا کہے گا، وہ راہ پکڑ لیں؟ بہت خوبصورت بات آپ نے کی، بہت ہی خوبصورت۔ یقیناً ایک مومن لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ تو یہ پرواہ کرتا کہ میرا اللہ کس بات پہ راضی ہے، میرا اللہ کس بات میں خوش ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا نقش پاک کیا ہے، آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت، ناموس، حرمت والی اگر کوئی شخصیت گزری ہے تو وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ہر عمل وہ عزت والا تھا، وقار والا تھا، احترام والا تھا۔ تو ہمیں وہ راستہ پکڑنا ہے جس راستے پہ چل کر ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے پچھلی گفتگو میں، بیان نے بات کی ہما صاحبہ نے، کہ ہم نے کرونا سے ڈرتے ہوئے، ایک جراثیم سے ڈرتے ہوئے وہ کام کیے جو اللہ رسول کی ہم سے ڈیمانڈ تھی کہ سادگی اختیار کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ ایک مومن کا جو خرچ کرنے کا انداز ہے نا، سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کا تعارف ہی یہ کروایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی اعتدال والی، افراط و تفرید اس میں نہیں ہے، یہ بالکل ادھر یہ بالکل ادھر نہیں۔ اسی طرح فرمایا سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ میرے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں زندگی کے معاملات میں، جیسے ابھی آپ کے پریشر میں آگے خرچ کرتے نہیں، وہ جب خرچ کرتے تو کیسے کرتے؟ فرمایا لم یسرفوا، نہ اس میں اسراف ہوتا ہے، اسراف ہوتا ہے فضول خرچی۔ اور فضول خرچی کون سی اسراف ہوتی ہے؟ جو جائز کاموں میں کی جائے۔ ایک ہوتی ہے فضول خرچی جو حرام کام میں، وہاں تو اللہ فرماتے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اس کو قرآن میں تبذیر سے منع کیا گیا اور اس کو اسراف سے منع کیا گیا۔ تو فرمایا نہ اسراف نہ تبذیر، دونوں چیزیں منع ہے۔ تو فرمایا کہ جائز کاموں کے اندر بھی وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ جائز ہے وہ پیسہ خرچ کرنا، مثلا بیٹے کا ولیمہ کرنا ہے، وہ 2 4 5 لاکھ میں ہو سکتا ہے، آپ اس پہ 70 لاکھ لگا دیں تو یہ اسراف ہے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ وہ بخل کرتے۔ اب وہ 5 لاکھ بھی نہیں خرچ کر رہا، بس مثال کر جہاں کرنا چاہیے تھا عزت وقار کے لیے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا،
وہ بخل اور اسراف دونوں کے درمیان جو راستہ بنتا ہے وہ اعتدال کا راستہ، میں آپ کی اعتدال کے راستے پہ چلتے اس ہیں۔ بات جس سمجھتا ہوں بہت یہاں اچھی ایک بات۔ آپ کے سوال کا جواب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ترک دنیا، جس کو ہم زہد کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے زہد العوام، ایک ہوتا ہے زہد الخواص، اور وہ فرماتے ہیں ایک زہد ہوتا ہے عارفین کا، اللہ والوں کا، اہل اللہ کا۔ وہ جو عوام کا تو کہتے ہیں ترک الحرام، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، جو نجائز چیزیں ہیں اللہ کی ناپسندیدہ ہیں حرام کر دو ان کو چھوڑ دے تو وہ بندہ بھی زاہد بن جاتا ہے، لیکن یہ پبلک کا عام انسانوں کا زہد ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ ترک الفضول فی الحلال، ہے تو وہ چیز حلال لیکن آپ وہ چیز جو ہے وہ 100 روپے کے بجائے اگر 50 روپے میں کر سکتے ہیں تو آپ نے 50 بچا کر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو وہ جو 50 روپے آپ نے چھوڑے ہیں نا، ترک الفضول فی الحلال، تو یہ ہے جو خاص اللہ کے بندوں کا زہد ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ترک ما یشغلک عن اللہ، ہر وہ چیز جو تجھے اللہ سے مشغول کر دے اس کو چھوڑ دیا جائے، تو فرمایا یہ عارفین باللہ کا زہد ہوتا ہے۔ تو یہ ہر بندے سے اللہ نے اس کا مطالبہ نہیں کیا، ہم جیسے عام لوگوں سے تو اللہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم کم از کم حرام کو چھوڑ دو۔ غلام صاحب یہ لیولز ہیں پھر کیا؟ جی یہ لیولز ہیں، یہ جو آپ نے یہ بات لیول کی ہے، چیز ہیں، جی بالکل۔ تو یہ لیول کیا ہر لیول کے اوپر ہر علم کی بنیاد پہ یہ لیول جو ہے وہ پریکٹس ہوں گے یا کس طریقے سے ہوگا؟ ہاں یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور آپ نے خود اسی گفتگو میں سمجھ جواب ہی ساتھ دے دیا، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ جتنا ہم گڑ ڈالتے جاتے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا جاتا ہے، جتنا انسان کے پاس اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کا علم بڑھتا جاتا ہے اسی طرح وہ انسان اس معاملے میں ترقی کرتا جاتا ہے۔ تو جو عام انسان ہے نا، عام مسلمان، ان سے اللہ کا یہ مطالبہ صرف اتنا ہے، وہ ترک الحرام، وہ حرام کو چھوڑ دیں، جو چیزیں نجائز ہیں ان کو چھوڑ دیں، دنیا کے معاملات میں سود نہ کھائیں، جو اللہ پاک نے منع کیا ملاوٹ نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، اور یہ دنیا داری کے لیے نبی پاک نے ان لوگوں کے لیے کیا فرمایا، تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم، تائس عبد الخمیسہ، تائس عبد الخمیلہ۔ جب بندہ روپے کی محبت میں اللہ کے حکامات کو چھوڑ کر حرام راستے پہ چلتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور یہ عبداللہ نہیں رہتا۔ ذرا الفاظ پہ غور کریں، حدیث پاک کے الفاظ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، فرمایا عبد الدینار ہے، یہ عبد الدرہم ہے، یہ عبد الرحمان نہیں رہا، اس نے رحمان کو چھوڑ کر ارائیت من اتخذ الہ ہوا افانت تکون علی وکیلا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس نے اللہ کو الہ نہیں بنایا، اس نے اپنی خواہش کو الہ بنایا۔ اندر سے جو خواہش کہہ رہی تھی نا کہ یہ حرام کام ہے، کیا یہ ایک جگ پنجابی کہتے ہیں جگ میٹھا اگلا کہنے ڈٹھا، کرو جو دل میں آتا ہے۔ نہیں، ایک مومن ایسا نہیں سوچتا۔ ایک مومن کیا کہتا ہے، کسی سر نگوں سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 2-4 تنکے، نہ بہت بلند ہوں گا نہ گرے گا آشیانہ میرا۔ جو قناعت ہوتی ہے نا، یہ بڑی برکت والی چیز ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام رزق، اس کے لیے دوڑ لگاتے ہو اللہ کو بلا کر، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں مرد میدان ان کو کہتا ہوں کہ جن کو تجارت اور کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ سر بریک لینی ہے، نبی ایک بریک کی کال ہمیں دی جا رہی ہے۔ بہت خوبصورت بات اس طرح سے کی ہے ہم نے، اور بہت ساری چیزوں کو اس ٹاپک کے اندر ہم نے جو ہے وہ سمو دیا ہے۔ بالکل۔ ایک بریک لے لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں پھر قریشی صاحب کا جو کلام ہے وہ بھی سنیں۔